وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، قرآن کریم کی سورہ توبہ سے آیت نمبر 24 ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لوگوں اگر تمہیں اپنے باپ دادا، ابا و اجداد اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، برادری، کنبہ، قبیلہ اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت، کاروبار، ٹریڈنگ جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور وہ محلات اور گھر جن میں تم رہتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ رب العزت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ یہ چیزیں تمہیں پسند ہیں، پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آ جائے، اور اللہ تعالیٰ فاسق نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ انسان کی محبت فطری ہے، اور اسلام اس محبت سے منع نہیں کرتا کہ اپنے باپ دادا سے محبت نہ کرو، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، بیویوں سے، خاندان سے اور اپنے مال سے اور اپنی تجارت سے
اور اپنے گھروں سے محبت نہ کرو. ان چیزوں سے انسان کی محبت فطری ہے. اللہ کی ڈیمانڈ مطالبہ یہ ہے ان سب سے محبت اپنی جگہ رکھو، لیکن ان سے بڑھ کر تمہاری محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. اور اللہ کے راستے میں اگر جہاد کے لیے کہہ دیا جائے، پھر نہ ماں باپ دادا اولاد گھر بار جہاد فرض ہو جائے اگر کسی حالات میں، تو پھر اپنے گھر بار تجارت ہر چیز کی محبت پیچھے، اللہ کے راستے میں جہاد اس کی محبت سب سے آگے. اگر تو یہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر ان چیزوں سے تمہاری محبت اللہ اور اس کے رسول سے اور جہاد سے بڑھ جائے، پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آ جائے، پھر تم اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے. یعنی محبت ان ساری چیزوں سے برقرار ہے، کوئی روکتا نہیں، لیکن ان سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے محبت یہ لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے اور ضروری ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بہت بڑی چیز ہے، مگر یہ محبت کیسے ہے؟ یہ ایمان کا حصہ ہی نہیں بلکہ رسول اللہ کی محبت عین ایمان ہے. اگر کسی دل میں رسول اللہ کی محبت اور عظمت نہیں تو سمجھ لیں کہ وہ ایمان سے فارغ ہے. اور کتنی محبت، کتنی رسول اللہ کی عظمت، پوری کائنات سے بڑھ کر کائنات کی کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو اس سے برتر ہے. پوری کائنات سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام، مرتبہ، عزت اور شان عطا کی ہے. یعنی آپ سے بڑھ کر کائنات میں دوسرا کوئی نہیں. وہ امام ہو، وہ کوئی جناب فقیہ ہو، وہ کوئی محدث یا مفسر ہو، وہ کوئی عالم دین ہو یا کوئی بڑے سے بڑا انسان ہو، سب سے بڑھ کر اگر کسی کی عظمت، کسی کی فضیلت، مقام اور مرتبہ ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. پوری کائنات میں کون کہتا ہے کہ رسول اللہ میرے بھائی جیسے ہیں؟ کوئی یہ نہیں کہتا. کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں کہ اس سے بڑا گستاخ نہیں جو کہے کہ رسول اللہ میرے باپ جیسے ہیں یا میرے بھائی جیسے ہیں. کوئی یہ بات اگر کرے تو پھر سمجھ لیں کہ اس کی رسول اللہ کے ساتھ محبت نہیں ہے، وہ اس نے رسول اللہ کی عظمت اور شان کو پہچانا ہی نہیں ہے. سب سے بڑا وہ گستاخ ہے جو رسول اللہ کو اپنے جیسا قرار دے. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے انسانیت میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 3 بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی ہیں. ان میں سے ایک جنات ہیں، دوسرے فرشتے ہیں اور تیسرے انسان ہیں. اگر آپ کو دیکھا جائے تو بلا شبہ آپ جنات میں سے نہیں ہیں. جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور نور سے فرشتوں کو پیدا کیا. آپ فرشتوں میں سے بھی نہیں ہیں، فرشتوں کے ماں باپ نہیں، فرشتوں کے اولاد نہیں، فرشتے کھاتے پیتے نہیں. تیسری بڑی جنس وہ انسان ہے، اشرف المخلوقات ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء آئے بلا شبہ وہ سارے کے سارے انسانوں میں سے تھے، انسان تھے. لیکن انسان ہونے کے ناطے سب برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح باپ اور بیٹے کا مقام برابر نہیں ہے، استاد اور شاگرد کا مقام برابر نہیں ہے، ایک پڑھے لکھے اور ایک ان پڑھ کا مقام برابر نہیں ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی انسان کے برابر نہیں، بلکہ آپ پوری انسانیت سے اعلیٰ اور افضل ہیں. تو جب آپ سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں اور آپ کے امت پر احسانات بے شمار ہیں، اتنے احسانات امت پر کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، جن کو گنا نہیں جا سکتا. قیامت کے دن جب ہر انسان کو اپنی اپنی ہوگی رب نفسی رب نفسی، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ اس وقت بھی کہہ رہے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت بھی کہہ رہے ہوں گے رب امتی، یا اللہ میری امت کی خیر ہو جائے، میری امت بچ جائے. اور پھر صحیح مسلم میں روایت ہے
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَاهَا لِأُمَّتِهِ، ہر نبی کو اللہ نے یہ اختیار دیا تھا کہ وہ اپنے ایک دعا جو بھی مانگے گا اس کی وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ نے ہر نبی کو یہ اختیار دیا اور ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے وہ دعا نہیں مانگی، میں نے اپنی دعا کو محفوظ کر لیا ہے قیامت کے دن کے لیے۔ قیامت کے دن میں وہ دعا وَإِنِّ اخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شِفَاءً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میں وہ دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے کروں گا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جو دعا کریں گے وہ اپنی امت کے لیے کریں گے۔ اور پھر آپ نے ایک دوسری روایت میں ہے آپ نے فرمایا کہ میں وہ دعا کروں گا اور میری اس دعا اور سفارش کا فائدہ ہر اس شخص کو ہوگا جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا۔ ہر اس شخص کو اس کا فائدہ ملے گا جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، اس کو اس دعا کا فائدہ ہوگا۔ اب کتنی آپ کو امت کی فکر ہے کہ دنیا میں چاہتے جو مرضی اللہ سے مانگ لیتے، اللہ نے عطا کر دینا تھا، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر نبی کو اختیار ہے، ایک دعا اس کی ایسی ہے کہ جو مانگے گا میں عطا کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خاطر اللہ سے وہ دعا دنیا میں اپنے لیے نہیں مانگی بلکہ اپنے رب کے ہاں محفوظ کر لی کہ میں قیامت کے دن مانگوں گا۔ اب امت کو بھی تو چاہیے نا کہ اپنے رسول کے ساتھ اسی طرح سنجیدہ ہو کر فرما برداری کرے، اطاعت کرے اور نبی کے ساتھ اپنا ایسا تعلق بنائے، ایسی محبت کرے کہ وہ اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی اطاعت کیسے فائدہ دے گی اور وہ کیسی ہونی چاہیے؟ پہلی چیز اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ہوگی تو آپ کی محبت ہوگی۔ محبت کا پہلا حصہ یہ محبت کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بندہ زبان سے کہہ دے مجھے محبت ہے تو محبت ہو جاتی ہے۔ اس طرح محبت نہیں ہوتی، یہ دعوے والی بات نہیں بلکہ عمل کے ساتھ ثابت کرنی پڑتی ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کے پاس بیٹھا ہے، باپ کہتا بیٹا پانی پلاؤ، کہتا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ وہ کہتا پانی پلاؤ، میں بیمار ہوں بستر سے اٹھ نہیں سکتا، کہتا محبت بڑی ہے بس پانی چھوڑیں آپ اس بات کو، کیا یہ محبت ہوگی؟ وہ کہتا میں مر رہا ہوں، یہ کہتا بس مجھے محبت بڑی ہے۔ معلوم یہ ہوا، ثابت یہ ہوا، زبانی دعویٰ کرنے سے محبت ثابت نہیں ہوتی، محبت عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ اگر کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ نے قرآن میں اس کا اصول بیان کر دیا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا تو پھر اس کا ضروری اور لازمی تقاضا یہ ہے فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ دو لفظ آئے ہیں قرآن اور حدیث میں، تقریباً 250 مرتبہ یہ لفظ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے استعمال کیے ہیں۔ ایک لفظ اتباع ہے، دوسرا لفظ اطاعت ہے۔ اتباع کیا ہے؟ اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، نقل اتارنا، پیچھے پیچھے چلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم پر لازم ہے کہ ہم آپ کی پیروی کریں۔ اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، جیسے آپ کرتے ہیں تم ویسے کرتے جاؤ۔ یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے اگر ہمیں محبت ہے۔ اپنی نماز کو دیکھیں کہ ہماری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے، اپنے حج کو دیکھیں کہ ہمارا حج رسول اللہ جیسا ہے، اپنا روزہ دیکھیں، اپنا عقیدہ دیکھیں، اپنا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، اپنی شکل و صورت، اپنی چال لباس اور اپنا جاگنا، اپنا کھانا پینا، اپنا چلنا پھرنا اور اپنی اخلاقیات، اپنی تجارت، اپنی معیشت، اپنے سارے کے سارے معاملات کو دیکھیں، کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں؟ یہ ہے رسول اللہ کی اتباع۔
پیروی. دوسرا لفظ ہے اطاعت. اطاعت کا معنی ہے فرما برداری کرنا. اطاعت رسول اللہ کی بھی ہے, اللہ کی بھی ہے, لیکن اتباع اللہ کی نہیں ہو سکتی. ہم اللہ جیسا نہیں بن سکتے, نہ ہم اللہ کے پیچھے چلتے ہیں. اطاعت اللہ اور اس کے رسول دونوں کی ہے, اتباع صرف رسول کی ہے. اور اللہ نے اس آیت میں یہی ارشاد فرمایا, قل ان کنتم تحبون اللہ, اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا, فاتبعونی, پھر میری پیروی کرو, میرے پیچھے پیچھے چلو, جس طرح میں کرتا ہوں ویسے کرو, جیسے میں کہتا ہوں اس پر عمل کرو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ, پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. اور صرف محبت ہی نہیں, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. قرآن کریم کی دوسری آیت اللہ فرماتے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس بات کا حکم دیں اس کو اختیار کر لو, اور جس سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ. آپ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو کر لو. یہ 24 گھنٹوں میں, 12 مہینوں میں اور پوری زندگی میں دیکھو, جو میں کرتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کا اس بات پر حکم ہے, جس کا آپ نے حکم دیا اس کو کرو, جس سے روک دیا ہے اس سے باز آ جاؤ. یہ ہے رسول اللہ سے محبت. اور پھر سنت کی پیروی کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے منہ پھیر لیا وہ مجھ سے نہیں. آپ کی سنت سے منہ پھیر لیا, آپ کے طریقے سے منہ پھیر لیا, وہ مجھ سے نہیں ہے. جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا. کیا ہمارے کھانے اور پینے کے طریقے وہی ہیں جو رسول اللہ کے طریقے؟ ذرا دیکھیں, غور کریں. ہمارا لباس اسی طرح کا ہے جس طرح کا لباس رسول اللہ کا تھا. ہماری شکل و صورت, ہماری حجامت, ہمارے سر کے بال, ہمارے داڑھی کے بال کیا اسی طرح ہے جس طرح رسول اللہ کے تھے؟ ہم مسجد میں داخل اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح رسول اللہ داخل ہوتے تھے, اور آ کر پھر نماز اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح رسول اللہ پڑھتے تھے. خطبہ ہم اسی طرح سنتے ہیں, جمعے میں آتے ہیں جس طرح رسول اللہ نے صحابہ کو تلقین کی تھی, یا اپنی مرضی کرتے ہیں؟ جب دل چاہا دکان بند کر دی, جب دل چاہا گھر سے اٹھے آ کے جمعے میں شامل ہو گئے, بس جمعہ پڑھ لیا ہے نا. وہ جمعہ پڑھنے کا حکم ہے, جمعہ پڑھنے کا نہیں کہ آخر میں آ کے شامل ہو گئے, کوئی پتہ نہیں کیا بیان ہوا ہے اور کیا کہا گیا ہے. جمعہ پکڑنا نہیں ہے, جمعہ پڑھنے کا حکم ہے. میرا اور آپ کا طریقہ, پھر ہماری شادیاں, ہماری غمیاں, ہمارے گھر کے ماحول, کیا یہ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہیں؟ اگر اسی طرح ہے تو پھر یقیناً ہمارے دلوں میں رسول اللہ کی محبت ہے. جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کے اشارے پر چلتا ہے. اور اگر محبت صرف زبانی کہہ دے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, میں عاشق رسول ہوں, محب رسول ہوں, نماز پڑھی ہے, نماز نہیں پڑھی, روزے رکھتے ہیں, روزے نہیں رکھے, مال اللہ نے دیا ہے, زکات دیتا ہے, اور نہیں وہ بس ویسے ہی کام چلتا ہے, حج کیا ہے اللہ نے فرض کیا ہے, تیرے پاس بڑی دولت ہے, اور نہیں بس کر لیں گے دیکھی جائے گی, صدقہ خیرات کرتا ہے, نہیں کرتا, سارے کے سارے کاموں میں مخالفت, اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, بڑا عاشق رسول ہوں, یہ کہنے کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوگا. صحابہ اکرام کے انداز کو دیکھیں, انہوں نے کیسے آپ سے محبت کی, کس طرح آپ کے نقش قدم پر چلے, کس طرح آپ کے طریقوں کو اختیار کیا, انہوں نے کس طرح اپنی پوری کی پوری زندگی رسول اللہ کے ساتھ ساتھ کس طرح وقف کی ہوئی تھی. سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہے. آپ مدینہ منورہ تشریف لائے, اپنے بیٹے کو لیا, انس کو, ابھی 9-10 سال عمر ہے بچے کی, لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتی اللہ کے رسول یہ آپ کے لیے وقف ہے, یہ آپ کی خدمت کرے گا. 10 سال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت کرتے رہے. آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نہیں ہے, ہم اپنے بچوں کو کیسے آپ کے پاس بھیجیں؟ اللہ کے رسول کی تعلیمات ہے, کیا ہم اپنے بچوں کو وقف کرتے ہیں؟ بڑے بڑے انگریزی اسکولوں میں اور بڑے بڑے جناب مہنگے سکولوں میں اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرواتے ہیں, ان کا فیوچر بہتر ہو جائے, ان کا مستقبل
اچھا ہو جائے، یہ انگلش میڈیم سکول میں جائے، کون آپ کو روکتا ہے کہ آپ نہ بھیجیں؟ لیکن کیا دیکھیں، بچہ بالغ ہو گیا ہے، اس کو نماز آتی ہے، نماز کا ترجمہ آتا ہے، قرآن آتا ہے، قرآن کا ترجمہ آتا ہے، اس کو حدیث کا پتہ ہے، اس کو زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جو فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آج ہمارے سکولوں، کالج، یونیورسٹیز میں یہ حدیث یا اس کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ او محترم بھائیو، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا میٹرک کرنا فرض ہے ہر ایک پر؟ جنہوں نے نہیں کیا وہ گناہ گار ہیں۔ کیا ایف اے ایف ایس سی کرنا فرض ہے؟ بی اے بی ایس سی بی ایس کرنا فرض ہے؟ کیا ایم فل پی ایچ ڈی کرنا، ایم بی بی ایس کرنا، ایل ایل بی کرنا فرض ہے؟ اور ان میں سے کچھ بھی فرض نہیں ہے۔ اگر فرض ہے وہ اپنے متعلقہ علوم کو جاننا فرض ہے، قرآن اور حدیث کو سمجھنا فرض ہے۔ عقائد، عبادات، معاملات، طہارت اور اپنی زندگی گزارنے کے طریقے اس قرآن سے، رسول اللہ کے فرمان سے سیکھنے یہ فرض اور واجب ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ ہم کس قدر دین کو سیکھ رہے ہیں اور کس قدر ہم آنکھیں بند کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اولاد کو کیا سکھائیں گے؟ خود نہیں سیکھتے۔ میرے پاس جب بھی کلاس آتی ہے نا، فرسٹ ایئر کی نئی کلاس، ابھی بھی چند دن پہلے فرسٹ ایئر شروع ہوئی کالج میں، تو میں ان سے کوئی بنیادی باتیں بھی پوچھتا ہوں۔ یقین جانے 100 بچے کی کلاس میٹرک پڑھ کر آئے، سارے کے سارے مسلمان، ایک آدھ کرسچن ہوتا ہے، کسی کو غسل کا طریقہ نہیں آتا۔ یہ چھوٹے نابالغ بچے نہیں ہیں۔ اور کس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں؟ میں اس سے بھی آگے جاتا ہوں، ان کے والدین میں سے بھی بہت ساروں کو نہیں آتا، طہارت کا کوئی پتہ نہیں، وضو کا صحیح طریقہ نہیں آتا، نماز اس کے بعد ہے، نماز سے تو پھر بالکل ہی فارغ۔ کیا اب بھی ہم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ سے بڑی محبت ہے؟ رسول اللہ کے لائے ہوئے دین پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ افسوس ہے، افسوس کہ کس معاشرے میں ہمارے دعوے کیسے ہیں اور ہمارا عمل کیسا ہے۔ یہ صورتحال، آپ کیوں نہیں دین سیکھتے؟ آپ کو کس نے روکا ہے؟ صحابہ اکرام جو مسلمان ہوئے، کسی کی عمر 40 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، کسی کی 60 سال ہے، وہ آتے تھے دین کے طالب علم بن کر، وہ دین سیکھتے تھے۔ آج ہم دین کیوں نہیں سیکھتے؟ شرم آتی ہے؟ گالیاں دیتے ہوئے تو شرم نہیں آتی، کاروبار کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، شادی کر رہے ہو، ڈھول بجا رہے ہو، کھڑے ہو اس کے اندر غیر شرعی محفلوں کے اندر، مجالس کے اندر، وہاں تمہیں شرم نہیں آتی؟ سگریٹ پیتے ہو، وہاں شرم نہیں آتی؟ نبی کی سنت کو اور اس فرض کو صاف کر کے اور گٹر میں پھینک دیتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ کے رسول نے روکا ہے، اپنا لباس درست کرو، ٹخنے سے نیچے جو کرے گا اس کے لیے 4 قسم کے عذاب ہیں۔ بڑی ڈٹائی کے ساتھ پاؤں کے اندر کپڑوں کو روندتے ہو، اس وقت تمہیں شرم نہیں آتی؟ غلط کام کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ دین سیکھتے ہوئے ہی شرم آتی؟ کبھی ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہا، آئے تو صحیح، ہم سے آ کر پوچھے تو صحیح، اور کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا، پیسے نہیں لیتے مسائل بتانے کے، بلکہ دل سے خوشی ہوتی ہے کوئی آئے آ کے پوچھے۔ کیا حرج ہے آ کے پوچھے جی مجھے وضو کا طریقہ بتا دے، غسل کا طریقہ بتا دے؟ وگرنہ یہ سارے کے سارے مسائل یوٹیوب پہ پڑے ہوئے، ہمارے یہاں کے دروس اور خطبات جمعہ، یہ سارے مسائل پڑے ہوئے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر سیکھ سکتے ہو۔ آج اس جدید دور میں حدیث کی کتاب کے ترجمے آپ کے موبائلوں کی ایک کلک تک پہنچ چکے ہیں۔ اگر آپ نکال کر دین نہیں سیکھتے، پھر آپ کا دین سے کیا محبت، رسول اللہ کی محبت کا پھر کیا عملی انداز ہے؟ ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس دین سیکھنے کا۔ دنیا کی باتوں میں فضول 4 گھنٹے مجلسوں میں لگا دیتے ہیں، شادیوں پہ 4 گھنٹے جا کر بیٹھے رہتے ہیں، بینک میں 2 گھنٹے جا کر لائن میں لگے رہتے ہیں۔ 10 منٹ ایک دن میں دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں۔ یہ ذرا تصور کریں کہ ہمارا دین کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ انداز نہیں تھا. ہجرت کر کے گئے رسول اللہ، حضرت علی کو وہاں کہا بستر پہ لوٹ جاؤ، بستر پہ لیٹ جاؤ. بستر پہ لیٹ گئے. خطرہ تھا رات کو کفار و مشرکین حملہ کریں گے، جان جا سکتی ہے. کہا اللہ کے رسول آپ جائیں، میں آپ کے بستر پر لیٹتا ہوں، کوئی ڈر اور خطرہ نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتا تھا رسول اللہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں آپ کو شہید کرنے کے لیے، میں بھی ساتھ ہوا، جان جا سکتی ہے. ساتھ جانے سے گھبرائے نہیں بلکہ غار ثور میں گئے، وہاں سوراخ کے اوپر اپنا پاؤں رکھا. کہا کوئی سانپ آ جائے، بچھو آ جائے، ابو بکر کو تکلیف پہنچے گی، رسول اللہ کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. غزوہ احد ہے، ایک عورت انصاری عورت ہے، یہ اپنے گھر سے چلی. احد تھوڑا سا دور مدینہ سے تھا اس وقت، آج تو مدینہ کا حصہ بن چکا ہے. اس نے کہا میں جا کے پتا کروں احد میں حالات کیسے ہیں. راستے میں جا کے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول کا کیا حال ہے. اس نے کہا تیرا باپ میدان جنگ میں شہید ہو چکا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہوئے آگے بڑھتی ہے. پھر کسی نے پوچھا رسول اللہ کا کیا حال ہے. اس نے کہا تیرا خامد شہید ہو گیا ہے. آگے بڑھتی ہے. پوچھا رسول اللہ کا کیا حال ہے. کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے. کہا رسول اللہ کا کیا حال ہے. آگے گئی احد میں جا کے رسول اللہ کو دیکھا، کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، اللہ کے رسول آپ کو دیکھ لیا ہے، ساری کی ساری مصیبتیں ختم ہو گئی. یہ انداز تھا رسول اللہ کے ساتھ محبت کا. یہاں باپ کی بات آتی ہے دین پیچھے، بیٹے کی فرمائشیں آتی ہیں دین پیچھے، بیوی کے مطالبے آتے ہیں دین پیچھے، اور گھر کے فیملی کے جو مطالبات ہیں رشتہ دار کہتے ہیں اگر آپ نے شادی پر یہ بے حیائی کا کام نہ کیا تو ہم نہیں آئیں گے. کہتا دین کو چھوڑو، دین دیکھی جائے گی، دین پہ پھر عمل کریں گے. رشتہ دار ناراض نہ ہو، برادری ناراض نہ ہو، خاندان والے کنبے قبیلے والے ناراض نہ ہو. حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں سعد نظر نہیں آیا کہاں ہے. ایک صحابی دیکھنے چلا گیا، جا کے دیکھا حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے. کہنے لگے میں نے تو اپنی جان قربان کر دی ہے اللہ کے لیے، میرے خاندان والوں کو جا کے کہہ دینا رسول اللہ کی حفاظت کرتے رہنا، کامیابی اسی میں. رسول اللہ کی حفاظت، رسول اللہ کی فرما برداری، آپ کی اطاعت. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی غزوہ احد ہی ہے، مشرکین کی طرف سے تیر آ رہے ہیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈال لے کے رسول اللہ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے رسول کو تیر آئے گا مجھے آ کر لگے گا، آپ کو نہیں لگنا چاہیے. آپ کبھی کبھی پیچھے سے اپنا سر مبارک اٹھا کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ابو طلحہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ سر نہ اٹھائیں، ابو طلحہ کو تیر لگے، کہیں ایسا نہ ہو دشمنوں کا تیر آپ کو لگ جائے، آپ کو تکلیف پہنچے، میں یہ برداشت نہیں کرتا. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین مکہ نے گرفتار کیا ہوا ہے، سولی پر چڑھانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. کہتے ہیں خبیب اب تو سوچتا ہوگا کہ تیری جگہ تیرا نبی ہوتا. حضرت خبیب کہتے ہیں اور بیوقوفو تمہیں سمجھ نہیں آئی، میں تو اتنا بھی برداشت نہیں کرتا کہ میری جگہ میرے نبی کو صرف ایک کانٹا چبھ جائے. تم کہتے ہو سولی کی بات، میرے نبی کو کانٹا نہیں چبھنا چاہیے، میں سولی پر دین کے لیے چڑھتا ہوں تو چڑھ جاؤں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے موقع پر گھر کا سارا مال لا کر پیش کر دیا. حضرت عمر نے آدھا مال، حضرت عثمان نے سینکڑوں اونٹ لا کر پیش کر دیے. یہ ہے مال کی حیثیت. رسول اللہ کا حکم آیا ہے، جہاد کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کے سامنے مال کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے رسول آپ کا ایک اشارہ سارا مال قربان ہے، اس کی پرواہ ہی نہیں. یہ تھے صحابہ اکرام کی محبت اور ان کی محبت کا انداز اور طریقہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہوگی پھر اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ سچا ہے. اگر اطاعت اور فرما برداری نہیں پھر محبت نہیں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن آئے آپ کے پاس، آگے کہتے اللہ کے رسول جب آپ کے پاس آتا ہوں دل کو سکون مل جاتا ہے، آپ سے دور جاتا ہوں
پریشانی ہوتی ہے، کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ دنیا میں آپ کی زیارت کرتے ہیں دل کو سکون مل جاتا ہے، قیامت کے دن اگر ہم جنت میں گئے بھی آپ تو سب سے اعلیٰ نبیوں کے سردار اعلیٰ مقام پر ہوں گے، آپ کا ساتھ کیسے ملے گا؟ آپ کی وہاں زیارت کیسے کیا کریں گے؟ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کی یہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ ان سے بڑھ کر اچھی رفاقت اور کون سی ہو سکتی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ۔ آپ فرماتے ہیں میرے بعد میرے کچھ امتی ایسے آئیں گے انہیں میرے ساتھ اتنی محبت ہوگی وہ یہ خواہش کریں گے کہ میرا اہل و عیال سب کچھ چلا جائے، میں صرف رسول اللہ کی زیارت کر لوں، اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ اور آج ہمارے پاس موقع ہے ہم رسول اللہ کی خوشنودی، آپ کی اطاعت فرما برداری سے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کر کے، اپنے اہل و عیال کو اللہ کے راستے میں قربان کر کے رسول اللہ کی محبت حاصل کر لیں۔ یقیناً اگر یہ کام کریں گے قیامت کے دن رسول اللہ کی زیارت بھی ہوگی، آپ کا ساتھ بھی ملے گا، آپ کا دیدار بھی ہوگا۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کھانا کھایا، پیالے میں کھانا تھا، اس میں کدو اور گوشت تھا، ایک عورت نے دعوت کی تھی رسول اللہ کی، میں آپ کے ساتھ تھا، آپ کے خادم تھے، کہتے ہیں آپ اس پیالے سے کدو تلاش کر کر کے کدو کھا رہے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں اس کے بعد میں کدو کو ہمیشہ پسند کرتا ہوں چونکہ میرے نبی نے کھایا ہے، اور یہ ہے محبت کہ یہ میرے نبی نے یہ کام کیا ہے اس لیے میں یہ کام کروں۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ یہی حضرت انس کی والدہ، آپ ان کے گھر گئے، آپ سو گئے، پسینہ آیا ہوا تھا، یہ آپ کے پسینے کو اکٹھا کر کر کے ایک شیشی میں ڈال رہی تھی۔ آپ بیدار ہوئے، فرمایا یا ام سلیم ما ھذا الذی تصنعین، کیا کر رہی ہو یہ؟ کہنے لگی اللہ کے رسول ھذا عرقک نجعلھا فی طیبنا وہو من اطیب الطیب، یہ آپ کا جو پسینہ ہے نا یہ میں ایک شیشی میں محفوظ کر رہی ہوں، یہ ہم اپنی خوشبو میں ڈالیں گے تو ساری خوشبوؤں سے یہ اعلیٰ قسم کی خوشبو بن جائے گی، اور یہ ہے محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب کوئی حجام آپ کی کٹنگ کرتا، بال اتارتا، صحابہ ارد گرد ہوتے کہ آپ کے بال زمین پہ نہ گریں، اپنے پاس ان کو محفوظ کر لیں، یہ رسول اللہ کے بال ہیں، مبارک بال ہیں۔ اور صحیح بخاری میں ہے عروہ بن مسعود ثقفی، وہ مشرکین مکہ کی طرف سے آیا تھا سفیر بن کر حدیبیہ میں، اور پھر اس نے سارے حالات کا جائزہ لیا، مذاکرات کیے، واپس جا کر مکے والوں کو کہنے لگا میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، نجاشی حبشہ میں بھی پہنچا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جتنا اپنے نبی کا احترام کرتے ہیں، جتنی اس سے محبت کرتے ہیں، جتنی ان کی عقیدت ہے، اللہ کی قسم کائنات میں نے کسی دوسرے کو نہیں دیکھا۔ آپ کی موجودگی میں بالکل خاموش سناٹا چھا جاتا ہے جب آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، اور آپ وضو کرتے ہیں، وہ وضو کے پانی کے قطروں کو پکڑتے ہیں، آگے ہو کر ہاتھوں کو نیچے کرتے ہیں، ان قطرات کو لے کے اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں، آپ کی تھوک کو بھی وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ کائنات میں نے ایسا کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ صحابہ کی عملی محبت تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فرما برداری انتہا درجے کی، آپ نے جو کہہ دیا انہوں نے کر کے دکھایا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، ہم رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عملی طور پر محبت کریں گے تب دعویٰ ثابت ہوگا۔ خود قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، اپنی اولادوں کو پڑھائیں، سیرت کی کتاب کو خود پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آپ نے جس طرح زندگی گزاری ہے
دین کے مطابق اپنے آپ کو ڈالیں، دین پر عمل کریں، اسلام کے مطابق۔ اس کے مقابلے میں خواہشات ہیں۔ شیطان کہتا ہے سب کے کپڑے نیچے ہیں، تو نے اوپر کیوں کیا ہوا ہے؟ شیطان کی بات نہیں ماننی، خواہشات کے پیچھے نہیں لگنا۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے، داڑھی رکھنی ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، یہ فرض ہے، فرض۔ آج کے اس پڑھے لکھے دور میں بعض احباب ملتے ہیں، کہتے ہیں سنت ہی ہے نا جی، رکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ ممبر پہ کھڑے ہو کر پوری ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں، یہ صرف سنت نہیں، سنت بھی ہے، فرض بھی ہے۔ قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے جاؤ گے تو کس منہ سے جاؤ گے؟ دنیا میں ایسا واقعہ پیش آیا، آپ کے پاس دو مجوسی آئے تھے، وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھے، آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا، انہوں نے فطرت کو کاٹا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ فطرت ہے، فطرت، دین تو ہے ہی ہے، یہ فطرت کا حصہ ہے، اللہ نے فطرت پر پیدا کیا۔ وہ ادھر آیا، آپ نے چہرہ ادھر پھیر لیا۔ اب ذرا سوچیں، اگر قیامت کے دن ہم رسول اللہ کے پاس حاضر ہو گئے، ہمیں شفاعت کی امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ کے رسول شفاعت کریں گے تو نجات ہوگی۔ اللہ کے رسول کی سفارش کے بغیر تو حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ لوگ سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، وہ انکار کر دیں گے کہ ہم اللہ کے سامنے جا کر تمہاری سفارش نہیں کر سکتے، صرف حساب شروع کرانے کی سفارش کرنی ہے۔ یہ وہ سفارش ہے شفاعت عظمیٰ یا شفاعت کبریٰ جسے کہتے ہیں، پہلی سفارش کہ صرف یہ کہنا ہے اللہ کے رسول باقی نبیوں کے پاس جا کے اللہ سے کہہ دیں یہ سورج بالکل قریب آ گیا، گرمی برداشت نہیں ہوتی، حساب کتاب شروع ہی کر لیں۔ کوئی نبی ذمہ داری نہیں دے گا، سب معذرت کر لیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ شفاعت کریں گے، اللہ کی تعریفیں کریں گے، لمبا سجدہ کریں گے، تب حساب شروع ہوگا، اور اس کے بعد جو آپ کی شفاعت بعد میں ہوگی جو اہل ایمان کے لیے ہوگی۔ اگر ہم شفاعت کے لیے جائیں رسول اللہ منہ پھیر لیں، باقی پھر کچھ بچے گا؟ اللہ کے بندوں ہم کیا کر رہے ہیں؟ بیوی کو راضی کرنے کے لیے، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے؟ میں کہتا ہوں اصل شیطان کو خوش کر رہے ہیں۔ شاید آپ کو کسی نے مسئلہ بتایا ہے یا نہیں، میں نے بتا دیا ہے کہ یہ فرض ہے، جو بندہ شیو کراتا ہے وہ مجرم ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ ٹخنے سے شلوار نیچے رکھتے ہیں، 4 قسم کے عذاب ہیں، رسول اللہ نے جو فرما دیا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے جس میں 4 قسم کے عذابوں کا تذکرہ آیا ہے۔ کون ہے جو عذابوں کو برداشت کرنے کے لیے اس چیلنج کے لیے تیار ہے؟ آج میرے اور آپ میں جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، آج ہم اپنے آپ پر نظر دوڑائیں۔ میں آپ پر نہیں، آپ مجھ پر نہیں، اپنے آپ پر نظر دوڑائیں۔ جون سی کمی ہے، کوتاہی ہے، آج سانس ابھی چل رہا ہے، زندہ ہے، اختیار ہے، ایک وقت آنے والا ہے، پتہ نہیں آج آ جائے، کل آ جائے، جب سانس نکل جائے گا پھر عمل کا ٹائم ختم ہو جائے گا، پھر جو کیا ہے اسی پر اکتفا ہوگا، اسی کا بدلہ ملے گا، اسی پر حساب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ یہ نہ سمجھا کریں کہ کسی ایک بندے پر تنقید ہو رہی ہے، کسی ایک کا نام نہیں، سب کے لیے ہے، اور یہ اخلاص کے ساتھ یہ خیر خواہی ہے۔ اگر میں آپ کو اس قدر واضح کر کے دین نہ بتاؤں، میں خود مجرم بن جاؤں گا اللہ کے سامنے کہ تجھے پتا تھا، تو نے ان کو کیوں نہیں بتایا؟ میں تو اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہوں، آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں دین کے مطابق سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔